انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس حدیث کے اندر جواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحب من صاحبنی، واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحب من صاحب من صاحبنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں۔ آپ نے یہی نہیں کہا کہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، اس کے بعد والا دوسرا، اس کے بعد والا تیسرا۔ اس کا انداز دیکھو اور کیوں ان کا آئیڈیل زندگی میں لانا ضروری ہے، ان کی فہم کو، ان کے سمجھ کو اور ان کے اسوے کو اپنی زندگی میں کیوں نافذ کرنا ہے، نجات کیوں ڈیپینڈ ہے ان کے اوپر، سعادت اور نیک بختی دنیا میں کیوں موقوف ہے ان صحابہ اور تابعین و تبع تابعین کی زندگیوں پر، ان کی فہم کے اوپر کیوں موقوف ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہو گے۔ ہمیشہ کیا کرو گے؟ ہمیشہ خیر میں رہو گے، بھلائی میں رہو گے، جب تک تمہارے درمیان وہ رہیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے اور میرے ساتھ ہی رہے ہیں۔ تم لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تمہارے بیچ میں وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے، میرا دیدار کیا ہے۔ دیدار کتنا قیمتی ہے۔ آج دنیاوی میدان ماحول میں میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں نا کہ آج تو جو بے حیائی کا مسئلہ ہے، عشق و معاشقے کا مسئلہ ہے، اس میں دیدار کی کتنی قیمت ہے۔ تو وہ نگاہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا کتنی قیمتی ہوں گی وہ نگاہیں، وہ دیدار کتنا قیمتی ہوگا۔ کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اور میرے ساتھ ہی رہے ہیں، جب تک وہ تمہارے اندر رہیں گے تم ہمیشہ بھلائی میں رہو گے۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کا زمانہ بہتر ہے، ان کا وجود، ان کا آئیڈیل اب وجود تو نہیں ہے ان کا، ظاہر ہے کہ قیامت تک تو نہیں رہیں گے، وہ اپنی اپنی عمر زندگی جی کر کے دنیا سے چلے گئے، تو ان کا وجود تو نہیں ہے فزیکل، لیکن ان کے اقوال، ان کے فرمودات، ان کی ہدایات، ان کی تعلیمات، ان کی بصیرتیں ہمارے بیچ میں موجود رہیں گی۔ تب تک ہم کیا رہیں گے؟ بھلائی میں رہیں گے۔ تو جب تک تمہارے درمیان وہ رہیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا اور میری صحبت، میرا ساتھ جن کو ملا، میرے ساتھ میں جو لوگ رہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھی جب تک تمہارے اندر رہیں گے تب تک تم بھلائی میں رہو گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم ہمیشہ بھلائی میں رہو گے اس وقت تک جب تک تمہارے اندر وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے انہیں دیکھا ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ جنہوں نے کس کا دیدار کیا ہے؟ مجھے، میرا دیدار کرنے والے جو صحابہ ہیں نا، جن لوگوں نے ان کا دیدار کیا ہے، اور صحابہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، جو میرے ساتھی رہے ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جب تک یہ تمہارے بیچ میں رہیں گے تم بھلائی میں رہو گے۔ تو مسئلہ صرف اور صرف اسی دور کا نہیں ہے، دور تو سب سے بہتر دور ہے، اس سے اچھا دور، ویسا دور اب قیامت تک نہیں آ سکتا۔ دعوے داریاں ہو سکتی ہیں، تہجد گزاری، سجدے، تلاوت تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ شرف اور سعادت کا زمانہ لوٹ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم تم ضرور بھی ضرور ہمیشہ اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تمہارے درمیان وہ رہیں گے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا ہے۔ جب تک وہ تمہارے درمیان رہیں گے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، جنہوں نے ہمارے صحابہ کو دیکھا ہے، اور جب تک وہ تمہارے بیچ میں رہیں گے جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی ہے، جنہوں نے میرے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہے، ان کے ساتھ میں رہیں گے۔ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیحہ وغیرہ کو دیکھا جا سکتا ہے، حوالے بھی لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اچھا، غور کرنے کی بات کیا